السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مگر آج ایام عاشوراء ہیں، اس لیے ہم اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض ہو چکا کہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ جیسے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک حسین ابن علی علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ تو اس قرآنی پروگرام میں ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر نہ کریں، حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر نہ کریں تو یہ یقیناً زیادتی ہوگی، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام عملی طور پر قرآن کی تفسیر ہیں۔ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن صامت کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کو اور اماموں کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے، یعنی عملی تفسیر قرآن مجید کی اہل بیت علیہم السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت کی اگر ہم بات کریں، تحریک عاشوراء کی بات کریں، تو یقیناً حسین ابن علی علیہ السلام نے آخرین وقت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے واعظ و نصیحت کرتے رہے ہیں اور اپنی زندگی سے عملی نمونہ پیش کرتے رہے ہیں۔ جی ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک مقدس اور اصلاحی حرکت کی تجلی تھی، جس کو امام حسین علیہ السلام نے تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح معاشرہ کے لیے، تبدیلی پیدا کرنے کے لیے قائم کیا، اور یہ تحریک تاریخ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئین و رسالت کی مداومت کا سبب بن گئی ہے۔ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعے توحید کی دعوت ہی تمام الہی معارف کا محور اور تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے تمام مراحل ابتدا سے انتہا تک توحید کے محور اور توحید کے گرد گھومتی ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ فرمایا گیا کہ مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال، کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو شخص بھی، جو انسان بھی اس کشتی نجات میں داخل ہو جائیں ان کے لیے نجات ہیں، اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے روگردانی کریں ان کے لیے ہلاکت ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے تمسک اگر اختیار کریں تو یقیناً ہدایت ہی ہدایت ہیں، اور دنیا میں بھی کامیاب و کامران اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ ناظرین، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک عاشوراء کی بات کی جائیں تو یقیناً یہ تحریک عاشوراء بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے، جس کے بارے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ نے ابتدائے سفر سے ہی فرمایا، انی لم اخرج عشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ فرمایا گیا، میں حسین ابن علی مدینہ سے نہیں نکل رہا، اس لیے نہیں نکل رہا کہ زمین پر فساد پھیلایا جائے، زمین پر ظلم و جور پیدا کی جائیں، زمین پر فساد اور لوگوں کے درمیان معاشرہ انسانی میں اصلاح کو ختم کی جائیں، اس لیے میں خروج نہیں کر رہا، بلکہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام کی خروج اس لیے ہے کہ امت محمدی کی اصلاح ہو جائے۔ جو دین محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت دی تھی، اس میں طرح طرح کی خباثتیں، طرح طرح کی چیزیں لوگوں نے اپنے ہوا و ہوس کی بنا پر ڈال دیے تھے، ان کا خاتمہ چاہتے تھے، اصلاح امت چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیا چاہتے تھے، کیونکہ معاشرہ انسانی تب تک قائم و دائم نہیں رہ سکتا اپنے اصل حالت میں جب تک معاشرہ انسانی میں امر بالمعروف کا احیا نہ ہو۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ یہ جب تک معاشرہ انسانی میں نہ ہو اس وقت تک وہ معاشرہ قائم و دائم نہیں رہ سکتا، وہ معاشرہ عدل الہی کے قیام کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام معاشرہ انسانی میں عدل چاہتا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام معاشرہ انسانی میں اصلاح معاشرہ چاہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے مخدرات کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، سب کو لے کے آئے تاکہ اس ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہو جائیں۔ تو ایک شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے کربلا کی ضرورت ہے، اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے خون حسین کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں پر سب سے جو مقدم چیز ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہر چیز کو اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہی وجہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے تمام اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کو لے کے کربلا آئے ہیں تاکہ اسلام کی آبیاری ہو۔ ایک بہت بڑا مفکر کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو اگر نیند آ جائے یا وہ غفلت میں پڑ جائیں تو اس کو جگانے کے لیے پانی کی چھینٹیں مارنے کی ضرورت ہے۔ اگر سویا ہوا شخص ہو اس کو جگانے کے لیے پانی کی چھینٹیں مارنی چاہیے۔ اگر قومیں سو جائیں، سست روی کا شکار ہو جائیں، وہ خواب غفلت میں سو جائیں تو ان کو جگانے کے لیے شہداء کی خون کی ضرورت ہے۔ تو وہ قوم بھی اس وقت 61 ہجری میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کے جو پیروکار تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، وہ خواب غفلت میں تھے۔ ایک ایسا شخص یزید شارب الخمر، قاتل نفس محترمہ، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، مگر لوگ چپکے سے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ تو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، تو حسین ابن علی علیہ السلام پر لازم تھا کہ اس دین کی آبیاری کے لیے، اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے اپنے خون کے ذریعے سے ان کو جگایا جائے۔ اسی لیے تمام علماء نے، جو مفکرین اسلام ہیں، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنے طور پر نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام دین کو بچانے والا ہے۔ ان میں خواجہ معین الدین چشتی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنا سر تو دے دیا دین کی قیام کے لیے، مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، بیعت نہیں کی، کیونکہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام بیعت کرتے تو یہ دین ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا جو کھلم کھلا گناہ کرتا، حلال محمدی کو حرام قرار دیتا اور حرام محمدی کو حلال قرار دیتا۔ تو ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی قیام کے تمام مراحل ابتدا سے انتہا تک توحید کے محور گھومتے ہیں۔ اول سے آخر تک آپ کا کوئی لحظہ یاد خدا اور ذکر خدا سے خالی نہیں آتا۔ مکہ سے عراق کی طرف سفر اختیار کرتے وقت آپ نے پہلی بات ہی یہ فرمائی، الحمدللہ وما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ میں الحمدللہ یعنی خدا کا حمد بجا لاتا ہوں، خدا کا حمد بجا لاتا ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی ابتدا سے انتہا تک حمد خدا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے، دین کو کامیاب کرنے کے لیے ہے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ قیام کیا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ
ज़ख्मी बदन के साथ प्यासे ज़मीन पर गिरे हुए थे तो आसमान की तरफ नज़र की और फरमाया, सब्रन अलैया बिक़ज़ाइका या रब्बी ला मअबूद सिवाका या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। फरमाते हैं कि खुदाया तुझसे तेरी क़ज़ा पर सब्र का तलबगार हूँ, तेरे अलावा कोई मअबूद नहीं, ए बेपनाह तलब करने वालों की पनाह। खुदा से दुआ कर रहे हैं, खुदा से सब्र की तलकीन कर रहे हैं, सब्र मांग रहे हैं और अपना सर दीन इस्लाम के लिए कटवा रहे हैं। ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है जिसकी बदौलत हम आज मुसलमान कहला रहे हैं, जिसकी बदौलत दीन इस्लाम हम तक पहुँच गए हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो दुआ है कि हमें भी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की इस नहज़त करबला, इस तहरीक आशुरा के साथ इससे अमल पेरा होने, इसकी तालीमात को अख़ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अगले प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में आपकी खिदमत में पेश हो के कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।